अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हुई आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। सियासी तज्ज़ियों और तबसरों के साथ आपके खिदमत में हाजिर हूँ। शुरू करते हैं पहली खबर से। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि आजकल जिस दौर में हम रह रहे हैं, जहाँ पर इतना फास्ट दौर है, वहीं पर हम सबके दिमागों को कंट्रोल किया जा रहा है। एक खबर होती किसी और तरह से है, बताई किसी और तरह से जाती है, रिपोर्ट किसी तीसरे तरीके से की जाती है, उसके ऊपर वॉइस ओवर आ गए हैं। अब तो AI जनरेटेड चीज़ें इतनी आ गई हैं कि जो लोग हैं ना बेचारे, वो जो ये समझते थे कि बड़ी फास्ट इन्फॉर्मेशन आती है, वो पागल हो गए हैं, तज़ब्ज़ुब का शिकार हो गए हैं। उनको समझ नहीं आ रहा कि हमने कौन से वाली इन्फॉर्मेशन के ऊपर यकीन करना है। अब आज के दिन में और कल के दिन में 2-3 ऐसे वीडियोस आए हैं मंजर आम पर, जिसको देखने के बाद आप लोग हैरान, परेशान और पता नहीं क्या क्या हो जाएंगे। सबसे पहले तो स्क्रीन के ऊपर आपको ये एक लड़की नज़र आ रही है, जो कि आपको एक स्कूल की बच्ची लग रही होगी और आपको लग रहा होगा स्कूल जाने वाली बच्ची है। इसके बारे में सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा होता रहा, क्योंकि ये रोड के ऊपर लेटी हुई थी और कहा गया कि इसके ऊपर जुल्म हुआ है, इसको मारा गया है, और कहा गया स्कूल की बच्चियों को भी नहीं छोड़ रहे हैं। पिछले दिनों उन्होंने पंजाब कॉलेज वाला वाक़या जो है वो किया। अब मज़ेदार बात यह है कि इसकी जो ओरिजिनल वीडियो है वो साइड पे आपको नज़र आ रही होगी। ये अचानक जनाब जी सड़क के ऊपर आती है, जहाँ पे रिक्शे खड़े होते हैं, जहाँ पे ट्रैफिक रुकी होती है, और ट्रैफिक सिग्नल के खुलने से पहले ये लड़की वहाँ पर नाचना शुरू कर देती है। और पता चलता है कि जिसे आप भोली भाली स्कूल की मासूम सी बच्ची कह रहे हैं, दरअसल वो एक नाचने गाने वाली, मिनाहल मलिक के रास्ते पर चलने वाली एक टिकटॉकर निकली। मैंने नहीं देखा कि अभी तक स्कूल की किसी बच्ची के अंदर इतना कॉन्फिडेंस आया हो कि वो इशारे के ऊपर खड़ी होकर जो है ना इस तरह से नाच रही हो। तो एक तो ये वीडियो जो वायरल हुआ था, इसका मैंने कला कमा कर दिया, आपको बता दिया कि हकीकत में ये जो मासूम सी बच्ची जिसको आप कह रहे थे इस पर जुल्म हुआ है, ये बच्ची कौन निकली। दूसरा एक और वीडियो आपके साथ शेयर करना है जनाब जी, जिसमें आपको स्क्रीन के ऊपर ओरिजिनल वीडियो और फेक वीडियो दोनों चलते हुए नजर आ रहे होंगे। अब ये हुआ क्या? हुआ जनाब ये कि जस्टिस काजी फायज ईसा के रिटायर होते ही उन्होंने जाना था बरतानिया। वहाँ पर जिस यूनिवर्सिटी से वो पढ़े हुए हैं, उसी यूनिवर्सिटी ने उनको वहाँ का बेंचर जो है वो रखा है। पाकिस्तान की 75 साल तारीख में पहली मरतबा ऐसा हो रहा है कि जस्टिस काजी फायज ईसा की वजह से पाकिस्तान को ये एजाज़ जो है वो मिला है। लेकिन यूथियों को कैसे अकल आए? उन्होंने तो ये सोचा हुआ था कि जब वो आएंगे एयरपोर्ट के ऊपर तो हम उनके साथ बदतमीज़ी करेंगे। हुआ ये कि वो एक ऐसे रास्ते से निकले कि अल्लाह का करना ऐसा है कि वो नहीं किसी को नजर आए, जिसकी वजह से ये जितने भी लोग थे, जो अहले यूथ थे, ये वहाँ पे डोनट लेके बैठे हुए थे बाकायदा तौर पे। जो इन्होंने वहाँ पे बदतमीजी करनी थी, इन्होंने थर्ड क्लास हरकतें करनी थी। अब जब इन्हें पता चला कि हमारा मिशन फेल हो गया है, हमें वो मौका नहीं मिल सका, तो इन्होंने एक थर्ड क्लास हरकत की। थर्ड क्लास हरकत इन्होंने ये की कि 2 लड़के वैसे ही आ रहे थे। इन्होंने पूछा, क्या आप जस्टिस काजी फाइज ईसा के बेटे हैं? उन्होंने कहा नो। इन्होंने उसके ऊपर वॉइस ओवर किया। वॉइस ओवर करके इन्होंने कहना शुरू कर दिया कि लो जी, ये आ गए हैं जी काजी फाइज ईसा के बेटे, और हम इनको कर रहे हैं जी जलील। क्योंकि जाहिर बात है, जिनकी तरफ से ये स्पॉन्सर्ड थे, जिन्होंने इनको पैसे देकर डोनेट के भेजा हुआ था, तो उन्होंने कहा था कि भाई तुम लोग तब तक वापस मत आना जब तक तुम लोग वीडियोस नहीं बना के आते। तो इन्होंने झूठे वीडियोस बनाए, झूठे वीडियोस गढ़े। मैं चाहती हूँ कि आप लोग ओरिजिनल वीडियो भी देख लें, और आप लोग जो बना हुआ वीडियो है, जो वॉइस ओवर के साथ किसी खातून के साथ है, वो भी देख लें। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? नहीं ये बहुत अच्छा, काई साहब क्या बच्ची ने अपना लड़का भेजा यहाँ पे, ठीक है। अभी खुद अंदर छुप के बैठा हुआ फ्रॉड कर रहा है। ये देखे इसका बच्चा, बेशर्म लोग, गंदे, मुल्क का इंसाफ बेचने वाले ये गंदे लोग हैं जी। तो आपने दोनों वीडियोस देख लिए, और आप मज़ेदार बात ये देखें कि इनके तमाम जो वो अहले यूथ हैं, फिर उन्होंने इन वीडियोस को धड़ाधड़ शेयर भी करना शुरू कर दिया। बड़ी मज़ेदार बात है भाई। और झूठ की भी कोई इंतहा होती है, झूठ की भी कोई इंतहा होती है, अल्लाह माफ़ करे। लीजिए जनाब, अब एक और ख़बर सर्कुलेट होना शुरू हो गई। अब अल्लाह जाने इस पर कितनी हकीकत और सदाकत होगी। ये सिंदबाद द सेलर के नाम से एक अकाउंट है जी। इन्होंने लिखा कि ब्रेकिंग न्यूज़, वज़ीर आला हाउस पेशावर में बुशरा बीबी के प्राइवेट एरियाज़ में, यानी जहाँ पे वो रह रही हैं, कैमरों का इंकशाफ, खबर को दबाने की कोशिश, रिकॉर्डेड वीडियोस के लीक होने का एहतमाल, और आगे लिखा है लो जी कम पै गया है, अब मज़ा आएगा, वहाँ का इल्ज़ाम भी पटवारियों पर लगा देना, शाबाश। यानी कि अब सुनने में आया कि कुछ इस तरह की हलचल हो रही है कि अब ये कहा जाएगा कि ये जो लीक्ड वीडियोस हैं ये पटवारियों ने करवाई हैं लीक, या फिर इल्ज़ामात लगा दिए जाएंगे। जबकि हकीकत ये कि अगर ऐसा हुआ तो बुशरा बीबी अपनी आंखें खुली रखिएगा। वो जिस जगह पर आप गई हैं,
وہیں کے اندر کے لوگ جو ہیں وہ کسی نہ کسی کے ساتھ ملے ہوں گے, وہی یہ سب کچھ کریں گے, کیونکہ پی ٹی آئی کے جو اندر کے لوگ ہیں وہ اس چیز کو سخت ناپسند کر رہے ہیں کہ بشرا بی بی جو ہیں وہ سیاست کے اندر کیوں انوالو ہو رہی ہیں, انہوں نے آ کر ہنگامی اجلاس کیوں بلایا ہے. یہی وجہ ہے کہ شاندانہ گلزار کا بیان بھی آیا جس میں انہوں نے کہا کہ خان صاحب تو کہتے ہیں کہ میرے گھر کی عورتیں سیاست میں انوالو نہیں ہوں گی, تو بشرا بی بی کیسے انوالو ہو رہی ہیں. دوسری طرف عمران خان جو ہے وہ اس بات پہ بشرا بی بی کے اوپر غصہ کر کے بیٹھے ہیں کہ انہوں نے بشرا بی بی کو کہا تھا کہ آپ نے زمان پارک میں جا کے رہنا ہے, جبکہ وہ تو آدھے رستے سے پشاور چلی گئیں. اور تیسری طرف علیمہ خان اور ان کی جو بہنیں ہیں خان صاحب کی, وہ سخت خلاف ہوئی ہیں بشرا بی بی کے. تو مجھے لگتا ہے کہ دال میں کچھ نہ کچھ ضرور کالا ہے. اسی طرح ایک اور ویڈیو تھا مریم نواز صاحبہ کا, جس کو انہوں نے مینیپولیٹ کر کے اس کو جھوٹا بنا کے چند سیکنڈز کا کلپ ڈال کے لوگوں کو پھر سے ایک مرتبہ بے وقوف بنانے کی کوشش کی. یہ ذرا دیکھیے گا, یہ سیاست.pk نام کی ایک ویب سائٹ ہے جی, اور یہ ہمیشہ جھوٹ بولتے ہیں. انہوں نے مریم نواز کا جو بیان ہے اس کو توڑ مروڑ کے لکھا. کیا لکھا ہے؟ لکھا ہے کہ کسانوں سے گندم خریدنا ایک فراڈ نظریہ ہے, کسانوں کے مسئلے کا حل صرف نعروں سے حل نہیں ہوگا. یہ لکھا ہے جی مریم نواز کا بیان کوٹ کر کے, تاکہ جتنے بھی کسان ہیں, جتنا بھی وہ پنجاب میں کام کر رہی ہیں, دن رات انہوں نے ایک کیے ہوئے ہیں, وہ ان کو گالیاں دیں اور پروپیگنڈا جو ہے وہ ان کا کامیاب ہو جائے. جبکہ حقیقت یہ تھی کہ مریم نواز جو ہیں انہوں نے کیا کہا تھا, جس طرح سے پروپیگنڈا کیا تھا, میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ اوریجنل ان کا بیان سن لیں. کہ کسان بھائیوں کو ان کی محنت کا پورا صلہ ملے اور ان کو کسی آڑتی اور کسی مڈل مین کے ہاتھوں بلیک میل نہ ہونا پڑے. اور یہ بھی ایک نہایت فلاڈ کانسیپٹ ہے, غلط کانسیپٹ ہے کہ گندم حکومت کسان سے خریدتی ہے. حکومت گندم کسان سے نہیں خریدتی, کسان سے گندم آڑتی خریدتا ہے جو مہنگے داموں حکومت کو فروخت کرتا ہے. آج یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ حکومت نے کبھی کسان سے گندم نہیں خریدی. کسان کو تو اونے پونے داموں آڑتی کے ہاتھوں وہ بیچ دیتا ہے کہ چلو اس کی اکٹھی فصل جو ہے وہ بک جائے گی اور اس کو اگلی فصل کے لیے قرضہ مل جائے گا, اور جو آڑتی ہے یا جو جس کو مڈل مین کہتے ہیں وہ اس کی محنت کے اندر اپنا پروفٹ ایڈ کر کے جو ہے وہ حکومت کو بیچ دیتا ہے. یہ بیسکلی مریم نواز جو ہے کسانوں سے خطاب کر رہی تھی, اور جو وہ کہہ رہی تھیں اور اس میں جو انہوں نے کسانوں کے لیے سبسڈیز نکالی ہیں, جو ان کے لیے انعامات نکالے ہیں, وہ بھی میں آپ کو آگے چل کے بتاتی ہوں. لیکن اس سے پہلے ایک اور امپورٹنٹ خبر سن لیں. امپورٹنٹ خبر جناب یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے بریگیڈیئر ریٹائرڈ اسلم گھمن کو پی ٹی آئی کی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس سے باہر نکال دیا. اب کیوں نکال دیا اور بریگیڈیئر صاحب سے اب ان کو کیا مسئلہ ہو گیا, میں آپ کو بتا دیتی ہوں. میرے خیال سے یہ وہی بریگیڈیئر صاحب ہیں جنہوں نے پچھلے دنوں میں یہ آفر کی تھی کہ اگر فوج جو ہے وہ میرے اوپر اسٹیبلشمنٹ جو ہے میرے اوپر جو ہے وہ اعتبار کرے تو میں خان صاحب کی ان سے ملاقات کروا سکتا ہوں, بات کروا سکتا ہوں, اور جو اس کے راستے ہیں صلح کے وہ نکال سکتا ہوں. اب آپ کو بتاؤں کہ جناب پارٹی رہنماؤں نے اسلم گھمن کو آئینی ترامیم پر حکومتی حمایت کے ان کے فیصلے کے حوالے سے پارٹی کی تحقیقات سے آگاہ کیا. انہیں بتایا کہ شکوک و شبہات دور ہونے تک وہ اجلاس میں نہیں بیٹھ سکتے. اور یعنی یہ جو 26ویں آئینی ترمیم پاس ہوئی ہے, اس میں انہوں نے شاہ محمود قریشی کے بیٹے کو بھی کہا, انہوں نے بھی استعفیٰ دے دیا ہے, کیونکہ پی ٹی آئی والوں کو لگتا ہے کہ اسلم گھمن جو ہیں انہوں نے بیسکلی حکومتی فیصلے کو ٹھیک کہا تھا. اور گزشتہ ہفتے پی ٹی آئی نے جو پارٹی ہدایات کی خلاف ورزی پر اپنے 4 اراکین کو شو کاز نوٹسز جاری کیے تھے, اس میں شاہ محمود قریشی کے بیٹے زین قریشی تھے, اسلم گھمن تھے, مقداد علی ہیں اور ریاض فتیانہ ہیں, ان کو جاری کیے تھے. اور عمران خان جو ہیں وہ اب شدید تذبذب کا شکار ہیں یہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہوئی ہے نا اس کے اوپر. اچھا, اس سے پہلے کہ میں اگلی خبر پہ چلوں, آپ کو مریم نواز کا یہ بتا دوں کہ جو انہوں نے کسانوں سے بات کی تھی جس کو توڑ مروڑ کے غلط انداز میں پیش کیا جا رہا ہے, انہوں نے حافظ آباد میں کسان کارڈ جو ہے وہ اس کا اجرا کیا, اس کو لانچ کیا ہے, اور اس کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کسانوں کی زندگی میں بہتری لانے کے لیے دن رات کوششیں کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ مجھے ایسی پالیسی بنانی ہے جس سے کسانوں کو نقصان نہ ہو. انہوں نے کہا کہ کسان کارڈ کے ذریعے براہ راست کسانوں تک جو پیسے ہیں, جو فائدہ ہے وہ پہنچے گا. کسان کارڈ کے لیے 12 لاکھ سے زائد درخواستیں انہوں نے کہا کہ ہمیں موصول ہوئی ہیں. ان کا کہنا تھا کہ طریقے انتشار کے دور میں اسٹاک ایکسچینج ڈوب رہی تھی, مگر آج 91,000 سے بھی اوپر چلی گئی ہے. انہوں نے کہا کہ نواز شریف کی حکومت کے باعث معیشت ترقی کر رہی ہے اور مہنگائی نیچے آ رہی ہے. انہوں نے مزید کہا کہ آج غیر ملکی مہمان بھی آ رہے ہیں اور اعتماد بھی بحال ہو رہا ہے, اور پنجاب کو بدلتا ہوا دیکھ رہی ہوں, پیش گوئی کر رہی ہوں کہ فتنہ ختم ہونے جا رہا ہے. تو یہ جو انہوں نے کہا تھا کہ فتنہ ختم ہونے جا رہا ہے, اس پہ انہوں نے الزام لگا دیا کہ انہوں نے عمران خان کو مارنے کی دھمکی دی ہے, اور دوسرا انہوں نے کسانوں کے بارے میں بھی غلط پروپیگنڈا کر کے مریم نواز کے پورے بیان کو توڑ مروڑ کے پیش کرنا شروع کر دیا. اب چلتے ہیں جی اگلی خبر کی طرف. تو عمر ایوب جو ہیں ان کا ایک نیا بیان سامنے آ گیا ہے. اب ان کا یہ کہنا ہے کہ جیل میں بشرا بی بی کو زہر دیا جاتا رہا ہے. یہ اسکرین کے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہوگا. اب اس چیز کو اور ان کے اس بیان کو سننے کے بعد مجھے پاکستانی معاشرے سے گھن آنے لگی ہے. کیوں گھن آنے لگی ہے؟ کہ بھئی آپ لوگ سنا تھا کہ ہر چیز میں ملاوٹ کرتے ہیں.
اتنی ملاوٹ کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے زہر میں بھی اتنی ملاوٹ کر دی کہ بشرا بی بی اتنا زہر کھاتی رہی ہیں اندر بیٹھ کے اور ان کو کچھ نہیں ہوا. بڑے افسوس کی بات ہے. لیجیے جناب، گنڈا پور کا پھر سے ایک نیا بیان آ گیا. وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم دوبارہ سے پورے ملک کو بند کرنے جا رہے ہیں کیونکہ خان صاحب کو جیل میں الٹیاں آئی ہیں، اس کی وجہ سے اب ہم ملک کو بند کر دیں گے. کیا کہہ رہے ہیں وہ بھی سن لیجیے، لیکن اس سے پہلے ذرا یہ دیکھیے سائٹ پہ کہ جب بیان دیتے ہیں تو اتنی تیزی تیزی سے تسبیح کو ہلاتے ہیں کہ مجھے وہ بات یاد آ جاتی ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ اتو میاں تسبیح تو وچو میاں کسبی. یہ وہ والا حساب ہے. کیا کہہ رہے ہیں، ہیو اے لک. آج خان صاحب کی فیملی علیمہ باجی جمیلی خان صاحب کو ان کے ذریعے پتہ چلا کہ جو یہ فیڈرل حکومت اور یہ پنجاب حکومت جو انہوں نے رویہ اختیار کیا ہوا ہے عمران خان صاحب کے ساتھ، ان کی بجلی بند کی گئی یا کی جاتی ہے، ان کو پراپر کھانا نہیں دیا جا رہا، یا ویب سائٹ نہیں کرنے دی جا رہی، یا جو ان کی جیل کے اندر ان کے حقوق ہے وہ نہیں دیے جا رہے. تو میں آپ کو وارننگ دے رہا ہوں کہ اگر اس کے بعد کسی طرح کی کوئی شکایت ہمیں آئی اس بارے میں کہ خان صاحب کی ملاقاتوں کے حوالے سے کوئی سختی کی گئی، یا خان صاحب کے کھانے کے بارے میں ہمیں کسی طرح کی کوئی شکایت آئی، یا خان صاحب کے ایکسائز کے حوالے سے کوئی شکایت آئی، یا بجلی بند کرنے کے حوالے سے کسی طرح کی کوئی شکایت آئی، تو دن تو آپ ایسے اپنے گن رہے ہیں اور ہم بھی آپ کے دن گن رہے ہیں. تو میں پوری قوم کو مخاطب ہوں کہ آپ تیار رہیں. ویسے بھی میں نے آپ کو ایک انشاءاللہ پہلے سے بتایا ہوا ہے کہ پورے پاکستان کو بند کرنے کا ہم نے جو فیصلہ کیا ہے اور کس طریقے سے پورے پاکستان کو بند کر کے انشاءاللہ اس حکومت سے جان چھڑانی ہے. اور جنہوں نے مینڈیٹ چوری کیا ہے یہ بھی واپس لینا ہے، اور اس سے پہلے ہم نے ثابت کیا انشاءاللہ. اب میں آپ کو وارننگ دے رہا ہوں کہ ڈی چوک کے بعد اگلا جو ہمارا نیکسٹ اسٹیپ ہے وہ صرف ایک ہے، اور آپ ہیلی کاپٹر بھرنے کا موقع بھی نہیں ملے گا. یہ بھی آپ یاد رکھیں. آپ اس بات میں مجبور نہ کریں کہ ہمارا لیڈر عمران خان اور ہماری پارٹی اور ہماری تحریک ہمیشہ پرامن رہی ہے. آپ ہمیں مجبور کر رہے ہیں کہ ہم پرامن نہ رہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ وہ کیا جائے جو بیسیکلی آپ ڈیزرو کرتے ہیں. لیجیے جناب ایک اور خبر کچھ اس طرح سے کہ سابق چیف جسٹس جو ہیں قاضی فائز عیسیٰ وہ برطانوی اعلیٰ عدالتی بینچ سے خطاب کریں گے، اور وہاں پر پی ٹی آئی کے جو یہ ارکان ہیں یا جو انہوں نے لابنگ فارمز ہائر کی ہوئی ہیں یا جو پچھلے دنوں میں برطانوی اراکین جنہوں نے خط لکھا ہے اپنی پارلیمنٹ کو جناب جی، وہ کیا کریں گے، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف وہاں پر احتجاج کریں گے. یہ پی ٹی آئی نے پوری تیاریاں کر کے رکھی ہیں. اب خبر کیا ہے ذرا سن لیجیے گا. عمران خان کی نظر بندی کے بارے میں اپنی حکومت کو خط لکھنے کے لیے برطانیہ کے اراکین پارلیمنٹ کے ساتھ لابنگ کرنے کے بعد پاکستان تحریک انصاف اپنے رہنما کی طویل حراست کے بارے میں بیرون ملک مہم چلانے اور آگاہی بیدار کرنے کے بھرپور طریقے سے آگے بڑھ رہی ہے، جہاں انہوں نے یہ سازشی تھیوری تیار کی ہے کہ جو لابنگ فرم ہے ان کے لوگوں کو یہ کہا ہے کہ آپ نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے سامنے کھڑے ہو کے بدتمیزی کرنی ہے. پروگرام میں منصوبہ بندی کے ساتھ احتجاج کی تیاری کی جا رہی ہے، جس کے مہمان سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہوں گے، کیونکہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے وہاں پر تقریر کرنی ہے. اس دوران انہوں نے بدتمیزی کرنے کا پلان بنایا ہوا ہے. رپورٹ کے مطابق کہا گیا کہ پارلیمنٹیرینز کے ایک گروپ نے برطانیہ کے سیکرٹری آف اسٹیٹ برائے خارجہ، دولت مشترکہ اور ترقیاتی امور ڈیوڈ لیمی کو ایک باضابطہ خط لکھا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ وزیراعظم عمران خان کی نظر بندی کے حوالے سے جو ہے وہ کارروائی پر زور دیا گیا ہے، اور کہا ہے کہ پی ٹی آئی کے ایک رہنما نے اتوار کو جو ہے تصدیق کی ہے کہ لندن میں مقیم رہنماؤں اور پارٹی کے حامی اس ہفتے کے آخر میں تقریب کے اندر احتجاج کریں گے، جہاں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں ان کے اہم مہمان ہوں گے. وہاں پر یہ بدتمیزی کریں گے، اونچی اونچی بولیں گے اور اپنا جو مقصد ہے اس کو پورا کریں گے. وہاں پر فوری طور پہ کچھ لوگ موجود ہوں گے جو فوٹیجز بنا لیں گے تاکہ اس کو وہ وائرل کر کے پوری دنیا کے اندر نہ صرف پروپیگنڈا پھیلا سکیں، بلکہ آپ کو بتا چکی ہوں کہ اس سے پہلے بھی انہوں نے جو چھوٹے لیول کے یوتھی ہیں ان کو انہوں نے ایئرپورٹ کے اوپر بٹھایا ہوا تھا ڈونٹس پکڑا کے کہ آپ نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ بدتمیزی کرنی ہے، لیکن ان کو وہ موقع بھی وہاں پر نہیں مل سکا. ایک اور خبر آپ کے ساتھ شیئر کر دوں کہ پچھلے دنوں انہوں نے پولیس وینز کے اوپر حملہ کیا تھا پی ٹی آئی کے لوگوں نے، بعد میں یہ مکر گئے تھے، پھر فوٹیجز آ گئی تھیں، اور پھر آپ کو یاد ہے کہ انہوں نے فائرنگ بھی کی تھی، ڈنڈے بھی مارے تھے، اور جو گاڑیوں کے اندر ان کے ایم این ایز بیٹھے ہوئے تھے، ایم پی ایز بیٹھے تھے، وہ پھر نکل کر بھاگنے کی کوشش میں ناکام ہو گئے تھے اور پولیس نے ان کو دوبارہ گرفتار کر لیا تھا. اب پولیس وین سے فرار ہونے کی کوشش کرنے والے 86 پی ٹی آئی کے جو کارکنان ہیں ان کو جوڈیشل ریمانڈ کے اوپر جیل منتقل کر دیا گیا ہے. کیا تفصیلات ہیں آپ کو بتا دیتی ہوں. پولیس نے ملزمان کو 2 روزہ جسمانی ریمانڈ ختم ہونے پر انسداد دہشت گردی عدالت کے جج طاہر عباس سپرا کے روبرو جو ہے وہ پیش کیا. ملزمان کے اندر جو ہیں وہ 2 ایم پی ایز ہیں، 34 پولیس اہلکار ہیں. 34 پولیس اہلکار وہ ہیں جو علی بن گنڈا پور اپنے ساتھ وہاں سے لے کر آئے تھے، خیبر پختونخوا سے، جو پکڑے گئے تھے. 42 جو ہیں وہ ریسکیو اہلکار ہیں، اور اس سمیت جو 86 افراد ہیں وہ اس کے اندر شامل ہیں. جو ریسکیو اہلکار تھے ان کو بھی ساتھ لے کر آئے ہوئے تھے گنڈا پور. جو سارے پکڑے گئے تھے ان کو انہوں نے سیولین کپڑے پہنائے ہوئے تھے. دوران سماعت جو وکیل انصر کیانی انہوں نے موقف اپنایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں مقدمہ نمبر 906 اور 909 میں ضمانتیں آپ نے دی تھیں. اس دن ضمانتیں دیتے ہوئے 2000 کی روپکاریں دستخط کی گئی تھیں، اور ضمانتوں کے بعد مقدمہ نمبر 465 میں شناخت پریڈ کے لیے جب ان کو لایا گیا تو عدالت نے انہیں ڈسچارج کر دیا.
वकील के मुताबिक उन्होंने कहा कि अदालत की जानिब से डिस्चार्ज होने पर पुलिस ने कहा कि जेल लेकर जाएंगे और वहाँ से उन्हें छोड़ देंगे। लेकिन जो प्रोसिक्यूटर हैं दौरान अदालत समाअत, उन्होंने प्रोसिक्यूटर से इस्तफसार किया कि आप बताएं कि जिस्मानी रिमांड क्यों चाहिए। प्रोसिक्यूटर ने बताया कि मजीद तफ्तीश करनी है। जज ने इस्तफसार किया कि 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड अब क्यों दूं, क्या बरामद करना है। जज ने रिमार्क्स दिया कि 30 दिन का रिमांड जो है वो मांग रहे थे, लेकिन मैंने 300 दिन का ना दे दूं। और तफ्तीशी अफसर जिनका नाम है अल्ताफ़ हुसैन, उन्होंने कहा कि 4 दीगर लोग गिरफ्तार हुए, 36 जो हैं वो अभी रहते हैं और अदालत ने 86 मुल्ज़िमान जो है उनको जुडिशल रिमांड पे भेज दिया। और एक लास्ट खबर ये कि जितने भी भीख मंगिए पाकिस्तान से निकलकर सऊदी अरब और यूएई में जाते थे और वहाँ की हुकूमतों ने पाबंदी लगाई हुई थी, अब वहाँ की हुकूमत ने खासतौर पर सऊदी अरब में 4000 पाकिस्तानियों के पासपोर्ट्स को ब्लॉक कर दिया है। यानी अगर कोई भी अब यहाँ से जाएगा तो अब उसके साथ यही सलूक किया जाएगा। ये था जनाब आज का वीडियो। बारी है आप लोगों की, कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप इस बारे में क्या सोचते समझते हैं। जो कुछ भी आप सोचते समझते हैं शेयर कीजिए, पर्सनली जवाब दूंगी। मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और साथ तज्ज़िया जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।